قبائلی لشکر کی کشمیر آمد کے بعد مہاراجا نے کشمیر کے بھارت سے الحاق کا اعلان کر دیا، جسے بنیاد بنا کر بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں اتار دیں۔ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کو کشمیر کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا، مگر جنرل گریسی نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے وہ پراپیگنڈا جسے سرکاری سچ کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ اس پراپیگنڈے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سلسلے کی پہلی قسط میں بتایا جا چکا ہے کہ قبائلی لشکر 22 اکتوبر 1947 کو کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت جنرل میسروی پاک فوج کے سربراہ تھے، جن کے رخصت پر چلے جانے کے بعد جنرل گریسی نے قائم مقام کمانڈر ان چیف کی ذمہ داریاں سنبھالے رکھی۔ جنوری 1948 میں نئے آرمی چیف کے انتخاب کے لیے قائد اعظم کو 3 ناموں پر مشتمل پینل تجویز کیا گیا، جس میں لیفٹیننٹ جنرل رسل پاشا، لیفٹیننٹ جنرل سر فرانسس ٹکر اور جنرل سر ڈیوڈ ڈوگلس گریسی کے نام شامل تھے۔ قائد اعظم نے افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف کے طور پر جنرل گریسی کا انتخاب کیا۔ کامن سینس کی بات یہ ہے کہ اگر جنرل گریسی نے واقعی حکم عدولی کی ہوتی تو کیا قائد اعظم انہیں افواج پاکستان کی قیادت سونپنے کا فیصلہ کرتے؟ میجر جنرل سید وجاہت حسین، جو افواج پاکستان کے دوسرے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کے ADC کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے، ان کا خیال ہے کہ حکم عدولی کا فسانہ قائد اعظم کی وفات اور جنرل گریسی کی بطور کمانڈر ان چیف سبکدوشی کے بعد گھڑا گیا، اور اس پراپیگنڈے کے پیچھے میجر جنرل اکبر خان سمیت بعض فوجی افسروں کا ہاتھ ہے۔ میجر جنرل وجاہت حسین کے خیال میں حکم عدولی کی بات پہلی بار ایلن کیمبل جانسن کی کتاب مشن ود ماؤنٹ بیٹن میں سامنے آئی تو انہوں نے جنرل گریسی سے پوچھا، سر کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ جنرل گریسی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بات سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ میجر جنرل وجاہت حسین اپنی کتاب میموریز آف اے سولجر میں اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنرل گریسی اور قائد اعظم کے تعلقات بہت خوشگوار تھے، جس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنرل گریسی کور کمانڈر کراچی تھے تو قائد اعظم نے انہیں اپنی سرکاری رہائش گاہ فلیگ اسٹاف ہاؤس میں رہنے کی اجازت دی۔ قائد اعظم نے جنرل گریسی کو کشمیر کی طرف پیش قدمی کا حکم ضرور دیا تھا، لیکن جب دونوں ملکوں کے مشترکہ سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل ایکلک اور جنرل گریسی نے قائد اعظم کو اس اقدام کے ممکنہ نتائج سے آگاہ کیا تو قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل جاری کیے گئے اپنے سابقہ حکم کو واپس لے لیا۔ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے کشمیر کی جانب پیش قدمی کے حکم کو واپس لیے جانے کا تذکرہ نہ صرف میجر جنرل وجاہت حسین نے اپنی کتاب میموریز آف اے سولجر میں کیا ہے، بلکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی نے بھی اپنی کتاب دی ایمرجنس آف پاکستان میں اس بات کی تصدیق کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنرل گریسی نے تاج برطانیہ سے وفاداری نبھانے کے بجائے پاکستان کے مفادات کو مقدم جانا اور کشمیر کے ایشو پر ہونے والی پہلی پاک بھارت جنگ میں سپہ سالاری کا حق خوب ادا کیا۔ مخدوش حالات کے پیش نظر جب جنرل گریسی کو اپنی ذاتی سیکیورٹی کی جانب توجہ دلائی گئی تو انہوں نے کہا، مجھے کون مارے گا؟ مجھے ذاتی محافظ درکار نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری فوج کا ہر سپاہی کشمیر کے محاذ پر تعینات ہو۔ جنرل گریسی نے اپنی جنگی مہارت اور تجربے سے بھارت کو کیسے مات دی، اس کا اندازہ بھارتی ہم منصب کو چکمہ دینے سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ دسمبر 1948 میں پاک فوج کا آپریشن وینس پورے جوبن پر تھا۔ بھارتی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا اور جنرل گریسی کو یہ بات معلوم تھی کہ بھارت جنگ بندی کے لیے بہت بےتاب ہے۔ جنرل گریسی نے اپنے ADC کو بلایا اور بتایا کہ آج بھارتی فوج کے کمانڈر ان چیف کا ٹیلی فون متوقع ہے، مگر اسے ٹرخانا ہے تاکہ ہم جنگ بندی سے پہلے کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ 3 بجے کے قریب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ بھارتی کمانڈر ان چیف کے ADC کیپٹن بھارت سنگھ نے کہا، جنرل رائے بہوچر پاکستانی ہم منصب سے فوری طور پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل گریسی کے ADC کیپٹن وجاہت حسین نے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہا
کہ چیف صاحب اس وقت موجود نہیں اور معلوم بھی نہیں کہ وہ کہاں ہوں گے، میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کچھ دیر بعد کال کریں۔ اس دوران جنرل گریسی نے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے ٹیلی فون پر بات کی اور انہیں تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ جنرل رائے بوچر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر میں بات کرنے سے گریز کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد بھارت سے دوسری کال آ گئی۔ جنرل گریسی کے ADC نے بتایا کہ صاحب یہاں نہیں ہیں اور ان کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں ہو رہا کہ کہاں ہیں، ہو سکتا ہے وہ گولف کلب میں ہوں۔ بھارتی سپہ سالار کا ADC منت سماجت پر اتر آیا اور کہنے لگا معاملہ بہت حساس نوعیت کا ہے، براہ کرم کسی کو گولف کلب پیغام دے کر بھیج دیں۔ رابطہ منقطع ہونے پر ADC نے جنرل گریسی کو اطلاع دی تو انہوں نے کہا شاباش، کچھ دیر مزید الجھائے رکھو۔ ادھر بھارتی کمانڈر ان چیف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا اور ادھر جنرل گریسی کبھی 7 ڈویژن کے JOC جنرل لوفٹس ٹوٹینم سے صورتحال معلوم کرتے تو کبھی ڈائریکٹر آرٹلری بریگیڈیئر مورلے کو ٹیلی فون کر کے توپوں کی گھن گرج بڑھانے کا حکم دیتے۔ 1 گھنٹے کے دورانیے میں تیسری بار بھارت سے ٹیلی فون آ گیا۔ کیپٹن وجاہت حسین نے بتایا کہ گولف کلب میں افواج پاکستان کے سربراہ کو پیغام بھجوایا گیا ہے، مگر ان کے یہاں آنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ یہ جواب ملتے ہی کسی نے کیپٹن بھارت سنگھ سے ٹیلی فون اچک لیا اور غصیلی آواز میں کہا میں جنرل رائے بوچر بات کر رہا ہوں، جنرل گریسی سے بات کرواؤ۔ کیپٹن وجاہت نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ چیف صاحب کو پیغام بھیج دیا گیا ہے مگر وہ ابھی تک نہیں لوٹے۔ جنرل باؤچر نے دھاڑتے ہوئے کہا دیکھو جوان، میں بھی اس گھر میں رہا ہوں، گولف کلب آرمی ہاؤس سے متصل ہے اور اتنا وقت نہیں لگنا چاہیے، پلیز ان سے رابطہ کریں اور فوری بات کروائیں۔ کیپٹن وجاہت حسین نے ہر ممکن کوشش کی یقین دہانی کروانے کے بعد فون بند کر دیا اور جنرل گریسی کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ جنرل گریسی مسکرائے اور ایک بار پھر فرنٹ لائن پر تعینات کمانڈروں سے بمباری کی تفصیلات معلوم کرنے لگے۔ جب تسلی ہو گئی اور ایک بار پھر وزیر اعظم لیاقت علی خان سے بات کی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ بھارتی فوج کے سربراہ جنگ بندی کے لیے مرے جا رہے ہیں، ہم اپنے مقاصد حاصل کر چکے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو سیز فائر کی تفصیلات طے کر لی جائیں۔ وزیر اعظم نے اجازت دے دی تو تب کہیں جا کر جنرل گریسی نے بھارتی ہم منصب سے بات کی۔ جنرل گریسی جمہوریت پسند سپہ سالار تھے اور فوج کی سیاسی معاملات میں مداخلت انہیں سخت ناپسند تھی۔ ترقی کے منتظر پاک فوج کے مقامی افسر ایوان اقتدار کی راہداریوں کا طواف کرتے ہوئے پائے جاتے تو جنرل گریسی نہ صرف خفگی کا اظہار کرتے بلکہ سخت ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے۔ اس حوالے سے جنرل ایوب خان اور میجر جنرل اکبر خان کی سرزنش کے 2 واقعات دلچسپی کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ ایک بار جنرل گریسی مشرقی پاکستان گیریزن کا دورہ کرنے جا رہے تھے اور چونکہ پاک فضائیہ کے کارگو طیارے پر سفر کر رہے تھے تو ری فیولنگ کے لیے لاہور رکنا پڑا۔ اس دوران اورینٹ ایئر ویز کی ڈھاکہ سے آنے والی فلائٹ نے لینڈ کیا تو مسافر اترنے لگے۔ اچانک جنرل گریسی نے ہڑبڑا کر کہا یہ ایوب یہاں کیا کر رہا ہے، اور پھر اپنے ADC کو کہا اسے بلا کر لاؤ۔ جنرل گریسی نے غصے سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میجر جنرل ایوب خان نے کہا سر میں وزیر اعظم سے ملنے کراچی جا رہا ہوں۔ جنرل گریسی نے کہا تمہارا وزیر اعظم سے کیا کام؟ میں تمہارے ڈویژن کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تمہیں کراچی کا طواف کرنے سے فرصت نہیں؟ اس کے بعد جنرل گریسی کے حکم پر ایوب خان کا سامان آرمی چیف کے کارگو جہاز میں منتقل کر دیا گیا اور وہ اسے اپنے ساتھ ڈھاکہ لے گئے۔ دوسرا واقعہ JOC کوئٹہ میجر جنرل اکبر خان سے متعلق ہے، جنہیں 1948 کی پاک بھارت جنگ کے بعد کراچی سے کوئٹہ بھیج دیا گیا۔ جنرل گریسی وزیر اعظم لیاقت علی خان سے ملنے کے لیے کراچی کے ماڑی پور ملٹری بیس پر اترے تو اسٹیشن کمانڈر نے ان کا استقبال کیا اور وہاں کار کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جھنڈے والی فوجی گاڑی گزرتے دیکھ کر جنرل گریسی نے کہا اکبر یہ یہاں کیا کر رہا ہے، روکو اسے۔ گاڑیاں رک گئیں تو انہوں نے میجر جنرل اکبر خان سے کہا تمہیں تو کوئٹہ میں ہونا چاہیے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو جنرل اکبر نے یہ بہانہ تراشا کہ وہ یہاں چیف کا استقبال کرنے آئے ہیں۔ جنرل گریسی نے کہا میں نے تو تمہیں نہیں بلایا اور ویسے بھی مجھے وصول کرنا ہوتا تو تم بر وقت آتے۔ اس پر جنرل اکبر خان نے کہا میری بیٹی میٹرک کے پیپر دے رہی ہے اور اس لیے میں کوئٹہ نہیں جا سکا۔
یہ جواب سن کر ساتھ کھڑے ADC کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جنرل گریسی نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ تمہیں وزیر اعظم کے ارد گرد منڈلاتے رہنے کا شوق ہے۔ جنرل اکبر خان کو صبح ہر حال میں کوئٹہ پہنچنے کا حکم دینے کے بعد جنرل گریسی واپس گاڑی میں بیٹھے تو کہنے لگے، میں نہیں چاہتا کہ میرے JOCs وزیر اعظم کی گاڑی کا دروازہ کھولتے پھریں۔ جنرل گریسی سادگی پسند سپاہ سالار تھے جنہیں پروٹوکول کی ہرگز خواہش نہ تھی۔ قیام پاکستان کے وقت امریکہ سے جو 3 کیڈلک گاڑیاں ملیں ان میں سے ایک کمانڈر ان چیف کو دے دی گئی۔ جنرل گریسی اسی گاڑی میں سویلین ڈرائیور اور ADC کے ساتھ سفر کرتے اور ان کے ساتھ اور کوئی گاڑی نہ ہوتی۔ جب گالف کورس جانا ہوتا یا کوئی اور نجی مصروفیت ہوتی تو سرکاری گاڑی کا استعمال نہ کیا جاتا۔ جنرل گریسی کی کیڈلک کار اس قدر پرانی اور پھٹیچے تھی کہ ایک بار لاہور سے راولپنڈی آتے ہوئے گاڑی بند ہو گئی اور چلنے سے انکار کر دیا تو جنرل گریسی اور ان کے ADC کو خود نیچے اتر کر دھکا لگانا پڑا۔ یوں تو جنرل گریسی کی کامیابیوں اور کارناموں کی فہرست بہت طویل ہو سکتی ہے، مگر بطور سپاہ سالار ان کا سب سے بڑا کارنامہ واہ کینٹ میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا قیام ہے۔ وراثت میں ملنے والے اسلحہ پر بھارت نے قبضہ جما لیا تو جنرل گریسی نے راولپنڈی کا نقشہ نکالا اور خود گاڑی چلاتے ہوئے ٹیکسلا جا پہنچے، جہاں انہوں نے اسلحہ ساز فیکٹری کی جگہ کا انتخاب کیا اور ایک فوجی افسر کو ضروری مشینری خریدنے کے لیے برطانیہ بھیج دیا۔ آج پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا شمار دنیا کے چند بڑے اسلحہ ساز اداروں میں ہوتا ہے۔ جنرل گریسی کو ایکسٹینشن کیوں دینا پڑی اور ان کے جانشین کا انتخاب کیسے ہوا، یہ سب معلوم ہو سکے گا چند روز بعد اگلی قسط میں۔ سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل ترازو۔